اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے کانوں پہ اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھوڑا سا ہلا، جیسے جیسے وہ آواز اس کو ہلا رہی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بار پھر اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ ویسے ہی زمین پہ لیٹا رہا۔ اس کو لگا وہ کہ خواب میں اذان سن رہا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی۔ اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک دم جھکا اور اوپر ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا۔ عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا ہے اور کسی قبر میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پہ پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر۔ اس نے زمین پہ بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں میں رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہوئیں اس کے دل میں سکون اتارنے لگیں۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو خود ہی ہوش نہیں تھی۔ وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت پہ بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھا رہا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگا۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے؟ وہ اٹھا اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن کرتے ہی اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا اللہ، اس کے کمرے میں چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ اس کو لگا وہ آج اپنے کمرے میں ہے ہی نہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے پر پڑی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس گیا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، بڑھی ہوئی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی۔ اس نے خود کو آج اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے جب سے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد اپنا آپ نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے وجدان؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے اس کو خود پہ ترس آ رہا ہو۔ لوگوں کو لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے، مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، کیا تھا میں اور کیا بن گیا ہوں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ پھر سے اس کی آنکھیں، اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ، دیکھو وجدان نے تمہارے عشق میں خود کو برباد کیا ہے۔ وجدان نے اس کو ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے پاس تصور کرتا اس کو ملکہ کہتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی۔ اس کو معلوم ہی نہیں چلا وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس دل میں تو بے شمار لڑکیاں تھیں، مگر ملکہ کوئی نہیں بنی تھی۔ یہ اعزاز ایک پاکیزہ عورت کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔ وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ صاف کرنا تھا۔ زری، اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم چاہ رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود ہی اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ زری، اٹھ جاؤ نا۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کو ہلایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ زری، ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ زری، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ تم نے رات میں کھانا بھی نہیں کھایا زری۔ رات میں تو کیا، تم نے تو دن میں بھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کھا لینا۔ وہ پریشانی میں خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن سے وجدان کی کہی ہوئی ایک بھی بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ بار بار اس کو اس کے بات کا وہ انداز یاد آتا۔ وہ اسی طرح رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کو وجدان کی بات کرنے کا انداز تکلیف دے رہا تھا۔ ذرا میں بابا جان کو کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ ان کے گھر کی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھیں، بلکہ ڈاکٹر خود گھر آتا تھا۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ بابا جان کو نہ بتائیں۔
میں آج آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے بیڈ پہ لیٹے لیٹے ماں کو کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، کل دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے، سو جاؤ زری، آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ نماز کے بعد سوتی ہوں اماں۔ وہ تپتے جسم کے ساتھ اٹھی اور وضو کرنے لگی۔ مجدان بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ مولوی صاحب اس کے پاس آئے، اس کو دیکھتے رہے جو ایک رانجھے کی طرح گردن جھکائے مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جی جی مولوی صاحب کے اس کو بلانے پہ اس کو احساس ہوا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مولوی صاحب۔ کچھ تو ہوا ہے وجدان، تم مسجد میں بھی اب کم نظر آنے لگے ہو۔ صبح صبح جو قرأت تم کرتے تھے شاید وہ تو تم بھول ہی گئے ہو۔ مولوی صاحب اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ آنکھوں میں نمی لیے، نظریں جھکائے وہ بس معصومیت سے جواب دیتا رہا، اللہ بھی کبھی کسی سے ناراض ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ کسی اور وجدان کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب جب وہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اپنی ناراضگی میں خود سے دور کر لیتا ہے انسان کو۔ میرا اللہ مجھ سے بہت ناراض ہو گیا ہے، دیکھیں نا مجھ سے تو سب کچھ ہی چھن گیا۔ مجھے لگتا ہے اس نے اپنی ناراضگی دکھائی ہے وجدان کو، مار ہی دیا اس نے تو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتا رہا اور مولوی صاحب اس کو سنتے رہے جیسے وہ اس کو سننا چاہتے ہیں۔ وہ اس وجدان کو کھوج رہے تھے جو واقعی کہیں مر گیا تھا، بغیر لوگوں کے، بغیر جنازے کے دفنایا گیا تھا۔ اللہ تم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے وجدان؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جو اس نے ان کی نظروں میں نظریں ملائیں اور پھر ایک دم نظریں جھکا لیں۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ کسی کو حق نہیں دینا چاہتا تھا کوئی اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھے۔ وجدان کیا کیا ہے تم نے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ تم تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہمیشہ اس رحمان کے بندوں کی مدد کرتے ہو، پھر وہ تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وجدان وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس کے کچھ نہ بولنے پہ مولوی صاحب سمجھ گئے وہ نہیں بولنا چاہتا، بس وہ اس کو پیار سے سناتے رہے۔ وہ ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا، وہ نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس رب العزت نے تم پہ آزمائش ڈالی ہے تو اس آزمائش کو اپنی طاقت بناؤ وجدان، اس کو اپنی کمزوری نہ بناؤ، مولوی صاحب اس کو کہتے رہے۔ مولوی صاحب کیا ایک سید گھرانے کے بچوں کے سیدوں سے باہر شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کی بات کو آدھے میں ہی کاٹا اور ان کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کا جواب ان کے منہ سے پہلے ان کی آنکھوں سے سننا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب بغیر کسی تاثر کے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے رہے۔ ان کو اس کی ایک بات نہیں سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ دیکھو وجدان، مولوی صاحب میری مدد کریں، میرا بچہ پھر سے بیمار ہو گیا، وہ اس کے ساتھ جو جنات ہیں وہ اس کو بہت مار رہے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کریں، چلیں میرے ساتھ۔ وجدان مولوی صاحب کے جواب کا اتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا جیسے اس کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا ابھی۔ اتنے میں مولا بخش آیا جس کے بیٹے کے ساتھ جنات تھے اور وہ مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وجدان میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے مولا بخش کے ساتھ چلے گئے اور وہ پھر سے پلر کے ساتھ سر لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ زری کیوں تیار ہو رہی ہو تم؟ اماں مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ یونیورسٹی اماں، آپ بھی نہ اس ٹائم یونیورسٹی ہی جاؤں گی نا میں۔ اس نے کندھے پہ ماں کی دی ہوئی چادر لیتے ہوئے کہا، تم نے اپنا حال دیکھا ہے، اس حالت میں جاؤ گے تم یونیورسٹی؟ اماں میں ٹھیک ہوں اب، زری حاجت نہ کیا کرو، ایک دن اگر تم نہیں جاؤ گی تو کون سا تمہارے نہ جانے سے یونیورسٹی بند ہو جائے گی؟ اماں پلیز مجھے جانے دیں، اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری ضد نہیں کرتے بچے۔ اماں فضا اکیلی کیا کرے گی؟ میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں نہیں آ رہی تھی، ابھی تو وہ یونیورسٹی کے لیے نکل بھی گئی ہوگی، مگر زری اماں پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ماں کچھ بول ہی نہیں سکی، اس کو خود میں نہیں سمجھ آ رہی تھی ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو اس راستے میں کھینچی چلی جا رہی ہے، کیوں وہ جانے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے، کیوں اتنی بیمار ہوتے ہوئے بھی جانا چاہتی ہے، کیوں اس کا دل ادھر ادھر جانے کے لیے مچل رہا ہے۔ آج زربینا تم یونیورسٹی میں، ہانیہ نے کلاس میں آتے ہی اس کو دیکھتے ہوئے کہا،
کیوں آج مجھے چھٹی تھی کیا؟ زرمینہ کو پتا تھا وہ کسی بارے میں بات کر رہی ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے، پھر بھی اس نے اس سے انجان بن کر پوچھا۔ مجھے لگا تم کل والے واقعے کے بعد تو کچھ دن سنبھل بھی نہیں سکو گی، مگر میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ تو تشریف لا چکے ہیں۔ وہ اور ارم زرمینہ کے پاس کھڑے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہوئے زرمینہ کو مینٹلی ٹارچر کیے جا رہے تھے۔ ہانیہ، آپ کو زرمینہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ فضا نے زرمینہ کو خاموش ہوتا دیکھ کے ایک دم سے ان کو جواب دیا۔ زرمینہ کو لگا جیسے کل وجدان نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کی عزت نفس کا جنازہ نکالا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں ہر ایرے غیرے کو مجھ پہ بات کرنے کا موقع دیا؟ اس کو اپنے اندر درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سواتی تھی، ایک انا پرست قبیلے کی لڑکی، آج اس کی انا مٹی کا ڈھیر ہو رہی تھی۔ ضبط کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ضبط کی حد ختم ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کے کہنا چاہتی تھی، سنو سید وجدان حسین شاہ، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس آج بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ سننے کو بہت کچھ تھا، اور وہ ضبط کیے بس سنتی جا رہی تھی۔ زرمینہ تم اتنا بیمار ہو، نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں آج انہیں۔ فضا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے کہا۔ بغیر بولے آج وہ بس چل رہی تھی۔ زرمینہ تمہیں دکھی ہو، میں وجدان سر کے آفس جا کے ان کو بولوں گی، انہیں بہت غلط کیا تھا کل۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں نہیں تیار تھی تو اور کسی کو تیار تھی نا پریزنٹیشن؟ مجھے تو لگتا ہے وہ جان بوجھ کے تمہیں ہی سنانا چاہتے تھے، پریزنٹیشن کا صرف انہوں نے بہانہ دکھایا ہے۔ فضا نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہنے لگی، زری کچھ تو بولو نا۔ نظریں جھکائے بس کھڑی رہی، جیسے وہ بولے گی تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گی۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، اس کو آج نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ زری تم مجھے پریشان کر رہی ہو، تم اس خانے کی باتوں پہ سیریس ہو رہی ہو، جو سر کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے اور سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ فضا نے ویسے ہی اس کے سامنے کھڑے کھڑے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، فضا۔ اس نے جیسے ہی فضا کا نام لیا، آنکھوں میں عجیب سی سرخی آئی، اس کا ضبط ٹوٹنے کے آخری درجے پہ تھا۔ اگر وہ اور فضا اکیلے اس جگہ پہ ہوتے تو شاید وہ اس کے گلے لگ کے اونچا اونچا روتی، مگر وہ اس جگہ تھے جہاں ہر طرف اسٹوڈنٹس تھے، وہ چاہ کے بھی اپنا ضبط توڑ نہیں سکتی تھی۔ سر نے بہت غلط کیا فضا، وہ نظریں جھکائے بس بامشکل اتنا ہی بول پائی تھی کہ سامنے کونے میں کھڑا ہوا پیٹ پھیرے اس کو ایک وہ شخص نظر آیا جس نے کل اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں موبائل اور چائے کا ایک کپ پکڑے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ کیا سید وجدان حسین شاہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ مسلسل اس پیٹ پھیرے ہوئے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ فضا نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کو دیکھا، جو آج بھی پہلے دن کی طرح بلیو پینٹ اور بلیک کوٹ پہنے تھا اور سب کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ زری، اس نے زمینہ کو مسلسل ادھر دیکھنے پر بازو سے پکڑ کر آرام سے ہلایا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ جو خالی ذہن لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی ایک دم سے فضا کی طرف ہوئی۔ جیسے ہی وہ فضا کی طرف دیکھنے لگی، پیٹ کیا ہوا شخص اچانک پیچھے مڑا۔ اس کی نظر ایک دم اس سراپے حسن پہ پڑی جو حجاب میں سفید چادر لیے خود کو لپیٹ رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس کے ارد گرد اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے بس ایک نظر، فقط ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس نے اپنے ایک بار کے دیدار نے اس کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے میں رات بھر روتا ہوں، اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پہ پڑی چادر نے اس کے حجاب سے اس کو اپنا اسیر بنا دیا ہے، جیسے کوئی کسی کے سحر میں جکڑ جائے اور پھر کبھی نہ نکل سکے۔ وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پہ، فقط ایک دیدار پہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پہ نہیں، اس کے حجاب پہ آ رہا تھا۔